6 روزے رکھنے کی فضیلت تعارف اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی دنیا و آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔ اس میں عبادات اور معاملات کے ہر شعبے سے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ روزہ اسلام کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون ہے اور رمضان المبارک میں فرض روزوں کے ساتھ ساتھ سنت نبی کے تحت مخصوص زمانوں اور حالات میں مستحب روزے بھی رکھنا اہم عمل ہے۔ ان میں سے ایک موقوفہ روزوں میں سے 6 روزے یعنی رمضان کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے ہیں جنہیں رکھنے پر عظیم ثواب و فضیلت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس تحریر کا مقصد 6 روزے رکھنے کی فضیلت شرعی دلائل، فوائد اور عملی حکمت عملیاں بیان کرنا ہے۔ 6 روزوں کی شرعی حیثیت اور دوران شوال متعین وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال روزے رکھنے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد شوال کے کسی بھی 6 دن روزے رکھنا سنت مقدہ ہے۔ اس کا متعین آغاز اختتام شوال کے کسی مخصوص تاریخ سے نہیں بلکہ پورے مہینے میں اجازت ہے۔ البتہ علماء نے چند روز خاص پر زور دیا جیسے شوال کے ابتدائی 6 وسط کے 6 آخر کے 6، لیکن شرع میں کسی ایک کی تخصیص نہیں بلکہ مکمل مہینہ شوال میں سے 6 دن کا روزہ کرنا کافی ہے۔ 2 حدیث کی تشریح اور معنوی مفاہم۔ سفر ثواب کی برابری حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنے کا ثواب پورے سال روزے رکھنے کے برابر ہے۔ ایک سال میں رمضان کے روزے 29 روز ہی بنتی ہیں، شوال کے 6 روزے مل کر تقریباً 36 روزے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشقت کے باوجود یہ روزے پورے سال کے روزوں کے ثواب پر فائز کرنے کی بشارت ہے۔ 2 تامہ ارادہ اور مستحکم ایمان۔ رمضان کی روزہ داری سے جو روحانی قوت اور ضبط نفس حاصل ہوتا ہے، شوال میں اس کو آگے بڑھانا اور 6 روزے رکھ کر اپنی عادات حسینہ کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ عمل نیت کی پاکیزگی اور استقامت ایمان کی علامت ہے۔ 3 رمضان کی برکتوں کا تسلسل۔ شوال کے روزے رمضان کے اختتام پر برکتوں کا تسلسل آوجسی رمضان کریم عبادات، تقوی اور ریاضت کا مہینہ ہے۔ اسی طرح شوال میں 6 روزے اس روحانی سفر کو جاری رکھتے ہیں اور نفوس کو نفع بخش تبدیلی کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ 3 فوائد و برکت۔ روحانی فوائد۔ تقوی میں اضافہ۔ روزہ انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرتا ہے۔ شوال کے روزوں کے ذریعے یہ قوت مستقل رہتی آوبول کے در رمضان کے روزے اللہ کے قرب کا سبب ہیں اور شوال کے روزے قبولیت کے دروازے مزید کھولتے اوقات شب میں عبادت کی توفیق۔ روزے کے بعد سحری اور افطار کے اوقات میں دعا اور عبادت کے لیے فرصت ہوتی ہے جو انسان کو اللہ کے زیادہ قریب کرتی ہے۔ 2 جسمانی فوائد۔ خون و اعضاء۔ وقفے سے روزے رکھنے سے جسم کے نظام ہاضمہ کو آرام ملتا ہے اور خون میں زہریلے مادوں کا اخراج ہوتا ہے۔ وزن کی معتدل کمی۔ شوال کے روزے رمضان کے بعد وزن کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہے، خاص طور پر افطار و سحری میں متوازن غذا کے ساتھ ضابطاس اور ہائی بلڈ پریشر میں نفع۔ معتدل روزہ خون کی شکر اور پریشر کے کنٹرول میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ 3 نفسیاتی فوائد۔ روزے رکھنے سے خود پر کنٹرول اور نظم و ضبط کے باعث ذہنی سکون ملتا ہے۔ شکر گزاری کا جذبہ۔ افطار کے وقت ملنے والی نعمت اللہ کی شکر گزاری میں اضافہ کرتی ہے۔ 4 عملی حکمت عملہ ہے۔ 1 شوال کے روزوں کا شیڈول بنائیں۔ شوال کے آغاز کے بعد ہی 6 دن کے لیے اپنے لیے شیڈول تیار کریں، چاہے اب متواتر رکھیں ہفتے میں بانٹ کر۔ روزوں کی توفیق حاصل کرنے کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی ضروری ہے۔ 2 متوازن سحری اور افطار۔ سحری میں غذائیت سے بھرپور اشیاء جیسے دلیا، انڈے اور پھل شامل کریں۔ افطار میں صبح کے ناشتے جیسی تیز اور بھاری غذا سے پرہیز کریں۔ افطار کے بعد ہلکی پھلکی ورزش چہل قدمی مفید ہے۔ 3 نیت میں اخلاص۔ روزہ رکھنے سے پہلے نیت کرنا نہ بے کا مطلب دل میں ٹھان لینا ہے کہ آپ اللہ کے رضا کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ 4 دعا و استغفار۔ سحری اور افطار کے وقت خاص دعا کریں اور رمضان کے قبول ہونے کے شکر کی دعا کے ساتھ ساتھ شوال کے روزوں کا آغاز بھی دعا سے کریں۔ 5 کثرت تلاوت قرآن و ذکر۔ شوال کے روزوں میں قرآن کی تلاوت اور اذکار کا اہتمام کریں تاکہ روحانی فیض میں اضافے کے ساتھ روزے کا ثواب مزید بڑا ہو۔ 6 اتحاد امت کے لیے روزے داروں کے افطار کی شرکت۔ مساجد اجتماعات اپنے گھروں میں افطار ڈنر کا اہتمام کریں۔ یہ اخوت اور محبت کو فروغ دیتا اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ 5 فقہی نکات۔
شرعی وجوہ کی بنا پر روزہ نہ رکھنے کی صورتیں عورتوں کے حیض، نفاس، بیماری اور سفر کی صورت میں 6 روزے ٹال کر بعد میں رکھ سکتے ہیں۔ 2 قضا اور کفارہ، اگر کسی وجہ سے روزہ رکھنا ممکن نہ ہوا تو بعد ازامان شوال کے علاوہ بھی قضا کر کے پورے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کفارے کے احکام بھی متفرق ہیں۔ 3 تواتر روایات اور اختلاف، فقہاباز مقلدین کی حیثیت سے فقہی شعباجات کے فتواجات کا لحاظ رکھنا پڑے گا، تاہم عمومی طور پر ہر مکاتب فکر میں شوال کے 6 روزے مستحب۔ اختتام، شوال کے 6 روزے رکھنے کے بے پناہ روحانی، جسمانی اور نفسیاتی فوائد ہیں۔ یہ رمضان کے بعد عبادت کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ایمانی استقامت میں اضافہ کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں بیان کردہ سال بھر کے روزے کے برابر ثواب کی بشارت اس عظیم عمل کی اہمیت و افادیت کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی روحانی بلندی کو مستقل رکھنے اور شوال کے 6 روزے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے نیت خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ فضلت 6 روزے تعارف، اسلام میں روزے کا مقام و مرتبہ انتہائی بلندی پر ہے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں اور ان کے بعد 6 روزے رکھنے کی بھی خصوصی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ان 6 روزوں کو عرف عام میں 6 شوال کے روزے کہا جاتا ہے۔ یہ روزے ہمارے نبی کریم کے ارشاد کے مطابق شوال کے کسی بھی 6 دن میں رکھے جا سکتے ہیں اور اس کا ثواب پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اس مقالے میں ہم ان روزوں کی فضیلت، احادیث، حکمتیں اور اقوال علماء کرام کا تفصیلی ذکر کریں گے۔ شوال کے 6 روزوں کا حکم اور ادائیگی کا وقت۔ 1 حکم روزہ مان شوال کے 6 روزوں کا روزہ فرض تو نہیں بلکہ سنت مقدہ مستحب بیش الفالقو ہے۔ احادیث میں اسے بے حد فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے۔ 2 وقت ادائیگی، ان 6 روزے بھی دن رکھنا جائز ہے بشرطے کے روزوں کے درمیان وقفہ نہ ہو، یعنی تسلسل کے ساتھ، چاہے شوال کی پہلی ششماہی کے دن رکھے جائیں یا آخری ششماہی کی۔ 2 روایات اور احادیث مبر کے 2 1 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان، رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال روزے رکھے۔ صحیح مسلم 2 حدیث دیگر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہیں۔ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ 2-3 شرح و دلالتہ، حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنے سے روزے کا ثواب بڑھتا ہے اور یہ عمل رمضان کے روزوں کے ثواب کو مزید تکمیل اور قبولیت میں اضافہ کرتا ہے۔ 3 فضیلت و ثواب کے گوشے۔ 1 سال بھر کے روزوں کا ثواب، رسول اللہ نے واضح فرمایا کہ شوال کے 6 روزوں کے ثواب کو پورے سال کے روزوں کے برابر قرار دیا گیا۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ محدود ہے، مگر شوال کے بعد ماہ کی 6 روزے رکھ کر ہم مکمل سال کے روزوں کے قریب تر ہو جاتے ہیں۔ 2 قربت الہی اور رحمت، پابندی سے شوال کے 6 روزے رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا دروازہ کھلتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے جب وہ مستحب عبادات بھی بجا لاتے ہیں۔ 3 قلبی و روحانی سکون، روزے صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی پاکیزگی کا وسیلہ ہیں۔ شوال کے 6 روزے رکھنے سے دل میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور روح کو سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ 4 فقہی مسائل و احک 4 1 تسلسل کی شرط، جیسا کہ بعض علماء نے بیان کیا، ان روزوں میں تسلسل کی شرط ہے، یعنی وہ 6 روزے متواتر رکھے جائیں تاکہ رمضان اور شوال کا مجموعی روزوں کا سلسلہ ٹوٹے نہ۔ 2 عذر کی صورت، اگر کسی غیر مستقل مثلاً بیماری کا عارضی دور کی وجہ سے کوئی روزہ ٹوٹ جائے تو پورے شوال میں کوئی اور دن رکھ سکتا ہے تاکہ کل 6 روزے پورے ہوں۔ 3 قضا اور کفارہ، اگر کسی شرعی عذر، حیض، نفاس، مبمار کے باعث روزہ نہ رکھا جا سکے تو قضا واجب ہے، جبکہ اگر جان بوجھ کر ترک ہو تو کفارہ و غنرر کے احکام لاگو ہوں گے۔ 5 حکمتیں و فوائد 1 جسمانی فوائد، دیگر روزوں کی طرح شوال کے روزے جسم کو صحت مند رکھتے، روزہ پھیپھڑوں اور دل کو تر و تازہ کرتا ہے اور جسم میں شکر کی درست مقدار کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ 2 معاشرتی فوائد، جب افراد شوال کے روزے رکھتے ہیں تو مساجد، مذہبی محافل اور قرآن کلاسز تحفظ اسلام کے لیے سرگرم رہتی ہے۔
اور معاشرہ دین سے منسلک رہتا ہے 5-3 نظم و ضبط روزہ انسان میں عادت نظم و ضبط پیدا کرتا ہے ہر دن کا مخصوص وقت روزے کے افطار و سحری کے لیے وقف ہونا انسان کو مؤثر وقت بندی سکھاتا ہے 6 اقوال علماء اور محققین 1 شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری انہوں نے اپنے رسائل میں لکھے ہے کہ شوال کے 6 روزے ایک موقع ہیں جن سے مومنین اپنی عبادت کی کثرت سے اللہ کے حضور سرخرو ہوں 6-2 فتو دیوبندی علماء نے لکھا ہے کہ یہ روزے فرض تو نہیں مگر ترک کرنا مکروہ ہے